صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قریب 2 مہینے پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت اسلامی اخلاق، اسلامی عادتیں، یا تو یوں کہو مطلب اس کا بھی یہی ہے، مومن کے اخلاق عادت، یہی یوں بیان کرو، اور یا یوں کہو قرآنی اخلاق اور آداب، ان کا بیان چل رہا ہے۔ اور پھر دوبارہ سنیے، دین کے اندر 3 بات بیان کی گئی ہیں، 3 بات۔ نمبر 1 عقیدہ، یعنی ایمان کا بیان، بڑی تفصیل سے خوب بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2 اعمال، نیک اعمال، اچھے عمل کیا ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے، اچھے کام کیا ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے، برے کام کیا ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3 بیان کیا گیا ہے اچھے اخلاق اور عادات۔ اچھے اخلاق کیا ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اور بری عادتیں، برے اخلاق کیا ہیں جن سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے، ان اخلاق اور ان عادات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے، عقائد، اعمال اور اخلاق، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو کیا تھا، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی عادت، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ زمین پر آہستگی سے چلنے کا کیا مطلب؟ یعنی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ان کے چال ڈھال سے بڑائی اور تکبر نہیں ظاہر ہوتا۔ اور میں نے اس کی بہت حد تک تفصیل بیان کی تھی۔ الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں سے بات کرتے ہیں، جاہلوں کا ترجمہ، اب دوسرا ترجمہ سنیے، یعنی جہالت کا مطلب جب وہ بدتمیز لوگوں سے بات کرتے ہیں، جب ان کا واسطہ بدتمیز لوگوں سے پڑتا ہے، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ یہ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب ان کا واسطہ کسی بدتمیز نالائق آدمی سے پڑتا ہے تو وہ جھگڑے ختم کرنے والی بات اور صلح اور چین اور سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان کرتے ہیں علماء، وہ بھی بالکل صحیح ہے، کہ وہ السلام علیکم کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں پڑھتے ہی نہیں۔ تو ہر جگہ تو ایسا کام نہیں چلتا، جیسے کہ میں نے
پہلے بتایا تھا تفصیل سے، لیکن اکثر و بیشتر اکثر موقع میں بیکار الجھتے ہیں، تو بس اپنا سلام کر کے ایسے موقع سے آگے نکل جانا چاہیے۔ یہ اس بات کی پچھلے ہفتے پچھلے مہینے میں نے کچھ تفصیل بیان کی تھی، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ایک آیت شریفہ کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج میں اس کو بیان کر کے اس بات کو پوری کر دوں، پھر انشاءاللہ اگلی آیت یعنی اگلی عادت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت شریفہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سب اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تم سب جنت کی طرف دوڑو۔ یہ مغفرت کی طرف دوڑنے کا اور جنت کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چستی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور بلا تاخیر ان کاموں میں لگ جاؤ جو مغفرت اور بخشش کا سبب ہوتے ہیں۔ وہ کام کرو جو مغفرت اور بخشش کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ اور اس میں تمام نیک کام آ گئے، چونکہ تمام نیک کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر، راضی ہو کر اس کو مزید نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس سے کوتاہی درگزر پہلے ہوئی ہیں، جو ان سے کوتاہی گناہ پہلے ہوئے ہیں، ان سے بھی درگزر کر دیتا ہے، اور آئندہ چل کر بھی اس سے جو کوتاہی ہوتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہے اور انسان ہے ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی درگزر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا چھوٹا بچہ ہے، کچھ تو وہ ناسمجھ ہے، اور کچھ چھوٹے بچہ ہونے کی وجہ سے پیار اور محبت ہے۔ اگر وہ تمہارے مار بھی دے نا تو تب بھی تمہیں غصہ نہیں آتا، اور اگر وہ کچھ ایسی ویسی بات کہہ دے نا تو غصہ نہیں آتا، بلکہ ہنستے ہیں، چاہے ہم پھر اسے کہہ بھی دیں ایسا نہیں کہا کرتے، ایسا نہیں کیا کرتے۔ تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے، تو محبت میں درگزر کرتے ہیں۔ نیک کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے بندے سے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت میں پھر بندے سے درگزر کرتا ہے۔ یہ محبت میں درگزر اور نیک کاموں کے سبب درگزر۔ اس کا ایک قصہ سناؤں، مجھے یاد آیا اس وقت، بڑا پیارا قصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاء اللہ نے ان کو مال و دولت سے بھی خوب نوازا تھا، اسی واسطے غنی، مالدار ان کو کہا جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ اور دین اسلام کے انہوں نے خوب نصرت کی، خوب مدد کی، دل کھول کر وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ ایک غزوہ تھا، جہاد کہو، غزوہ کہو، جنگ کہو، تبوک اس کا نام ہے، غزوہ تبوک، وہیں ہوا تھا وہ۔ اس کو جیش العسرت بھی کہتے ہیں، یعنی وہ جنگ، وہ لڑائی جو انتہائی تنگ دستی کی
تنگ دستی کے زمانے میں ہوگی، انتہائی تنگ دستی کے دور میں ہوگی۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے واسطے بہت سارا سامان دیا، بہت سارا سامان دیا، اونٹ، ہتھیار، نقد، جو بھی کچھ بہت سارا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخاوت سے اور ضرورت کے موقع پر اتنا دینے سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا لن یضر عثمان عمل بعدہ، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عثمان کا یہ عمل اتنا پسند ہو گیا، پسند آ گیا، اور اللہ عثمان سے اتنا راضی ہو گیا، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو بھی جاوے گی، کوئی لغزش ہو بھی جاوے گی تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے، اس میں پکڑ نہیں کریں گے۔ یہ تو ایسے اعمال کریں، ایسے عمل کریں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اور تمام نیک اعمال کی یہ خاصیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ایک چیز جس کی خاصیت مغفرت اور بخشش ہی ہے، اور وہ ہے استغفار، اور وہ ہے توبہ۔ استغفار اور توبہ۔ ایک تو آدمی استغفار کی تسبیح پلٹتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، فائدے سے تو یہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن توبہ صحیح معنی میں کس کو کہتے ہیں؟ توبہ استغفار صحیح معنی میں کس کو کہتے ہیں؟ صحیح معنی یہ ہے کہ اس کا دل یہ کہے کہ واقعی تو نے غلطی کی ہے، واقعی تو نے قصور کیا ہے، واقعی تو نے نافرمانی کی ہے، یہ دل اس کا مانے۔ اور دل جب یہ مانے پھر یہ کہ تو نے غلط کیا، تو نے غلط کیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا، برا کیا، بہت برا کیا۔ اس کی نافرمانی جو ہر وقت تجھ کو دیکھتا ہے، اور اس کی نافرمانی جس کے تجھ پر بے حساب بے شمار احسان ہے، اور اس کی نافرمانی جو تجھ کو ہر طرح کی سزا دینے پر قادر ہے، اور اس کی نافرمانی جس کے سامنے تجھے ایک دن حاضر ہو کر ہر عمل کا پل پل کا حساب دینا ہے۔ جب آدمی ان باتوں کو سوچتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، کڑھتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور خود بخود یہ بات دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ صحیح معنی میں توبہ یہ ہے، اور صحیح معنی میں استغفار یہ ہے۔ تو بخشش کی طرف دوڑو، یعنی توبہ کی طرف دوڑو، استغفار کی طرف دوڑو۔ اس کا ایک کیا مطلب ہوا؟ جیسا کہ میں نے بھی بتایا تھا، اگر گناہ ہو جاوے تو توبہ میں دیر نہ کرے، دیر نہ کرے، بلکہ جلدی سے جلدی توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کے واسطے بھی کوئی ایک قاعدہ متعین نہیں ہے، چاہے ہاتھ اٹھاوے یا نہ اٹھاوے، بلکہ دل ہی دل میں کڑھے اور یہ ارادہ کر لے آئندہ نہیں کروں گا، دل ہی دل میں کڑھے، شرمندہ ہو، اور یہ اقرار کرے اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، آئندہ نہیں کرنے کا، بس توبہ ہو گئی، چاہے زبان سے بھی کچھ کہے یا نہ کہے، اس کی طرف کوئی تاخیر نہ کرو۔ چلو اس وقت اس پہ بیان نہیں کرنا، لیکن بات پوری ہو جانی چاہیے، اس لیے کہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق جب گناہ کرتا ہے تو پہاڑوں کے برابر، یعنی بہت زیادہ گناہوں کا بوجھ اس کی کمر پر ہوتا ہے، اس کے کندھوں پر ہوتا ہے،
لیکن اس کو ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ کسی پر کا بوجھ اس کے کندھے پر ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور مومن چھوٹا سا گناہ کرتا ہے لیکن اپنے اوپر پہاڑوں جتنا بوجھ سمجھتا ہے۔ اب آپ سمجھ لو کہ جو آدمی سمجھ رہا کہ پہاڑوں جیسا بوجھ تیرے اوپر ہے تو وہ اس بوجھ کو گرانے یعنی توبہ کرنے میں کتنی جلدی کرے گا۔ تو مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب؟ دیکھو جنت کی طرف بھی دوڑنے کا مطلب وہی ہے کہ وہ نیک عمل جو جنت میں لے جانے والے ہیں، وہ نیکی، وہ بھلائی جو جنت میں لے جانے والی ہے، اس میں کوتاہی نہ کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل جو بھی تم سے ہو سکے اس میں دریغ نہ کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ یہ دیکھو یوں تو ہر نیک عمل بڑا ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہر عمل پر بڑا انعام ملے گا تو ہر عمل بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن فرق مراتب بیان کرنے کے واسطے کہتے ہیں کہ ایمان کی کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے اول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے آخری یہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا۔ یہ تو کچھ مراتب بیان کیے گئے ہیں، تو ہم اس حدیث کی روشنی میں کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس پر یقین کرنا، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اور راستے سے پتھر، ایسی چیز جس میں آدمی پھسل کر گر جاوے، ایسی چیز جس میں آدمی الجھ کر گر جاوے، ایسی چیز جس میں آدمی دھس جاوے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز ٹھوکر لگ جاوے تو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا چاہیے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور میں کرے اور اس میں تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے، توبہ کرنے میں بھی دیر نہ کرے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور جنت کتنی بڑی ہے؟ جس کی صرف چوڑائی، اور عام طور سے کسی بھی چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی بہت ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ جنت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، لیکن انسان کا جو دماغ ہے وہ اتنی ہی سوچ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین، اسی کا تصور ہے اس کو، وہ اتنی بیان کر سکتا ہے، چوڑائی ہے۔ یہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگار لوگوں کے واسطے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے واسطے۔ اور اللہ کے پرہیزگار بندوں کی ایک صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے خرچ کرتے ہیں، اس وقت بھی جب وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے کی، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اور وہ اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس تنگی ہوتی ہے، جس کو ہماری اردو میں کہہ دیتے ہیں وہ تھوڑے میں تھوڑا اور زیادہ میں زیادہ، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہوا۔ چلو، والکاظمین الغیظ، یہ سنانا تھا مجھے تو آپ کو، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصے کو پی جانے والے، ایک شخص نے واقعی غلطی کی ہے، واقعی اس نے بدتمیزی کی ہے، اور غلطی پر، بری بات پر غصہ آنا فطری اور طبعی بات ہے، فطری اور طبعی بات ہے، آتا ہے انسان کو۔ جی ہاں، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں کوئی شخص موجود تھا،
پتہ نہیں بڑی عمر کا تھا، بے تکلف تھا، یا کیا معاملہ تھا، وہ جانے۔ حضرت جی ایک بات کہنا چاہوں، اگر آپ برا نہ ماننے تو ہم تو یہ کہتے تھے نہیں بھائی کہو کیا بات ہے، برا بات۔ انہوں نے کہا کیوں؟ جب تو بری بات کہے گا تو میں برا کیوں نہیں مانوں گا بھائی؟ جب بری بات کہے گا تو میں برا کیوں نہیں ماننے کا؟ برا مانوں گا میں تو بری بات کہے ہی نا۔ تو بھائی جب آدمی غصے کی بات کہے گا تو غصہ تو آئے گا، بدتمیزی کی بات کہے گا تو غصہ تو آئے گا۔ انسان کی بات طبیعی اور فطری بات ہے یہ، لیکن اور بدتمیزی کا، گستاخی کا اگر آدمی بدلہ لے لے تو اس کی بھی اجازت ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں بیان کی گئی ہے بات۔ لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی، جنتی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں جیسا آیا ہے کہ سب سے زیادہ پیارا گھونٹ وہی ہے جو غصے کو پی جاوے، غصے کو پی جاوے۔ یہ اور اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس مختصر وقت میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں بس میں آپ کو، ہے وہ بیان کرنے میں چھوٹی سی، لیکن زندگی بھر کی نصیحت، اور اتنی بڑی کہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جی حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے زندگی بھر امت کے اور لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کی، اچھی عادتیں ان کو سکھائی بتلائی، اسی پر روک ٹوک کی، ساری زندگی اسی میں گزری۔ وہ فرماتے ہیں، ہاں میں یہ کہوں کہ وہ غصہ نہیں کرتے ہوں گے، ظاہر بات ہے خود بھی غصہ نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر غصہ کرتے ہوں گے تو جہاں غصے کا موقع محل ہے وہیں کرتے ہوں گے، بات بات میں نہیں کرتے ہوں گے۔ ہاں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے غصہ کیا ہو اور پھر پچھتایا نہ ہو، یہ اس لیے غصے کو پی جانا۔ یہ آدمی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر انکساری ہو، جس کے اندر تواضع ہو، نہیں تو متکبر آدمی تو بس آستین سونتے کھڑا ہی رہے۔ یہ ہے۔ اچھا جی، اور آگے کیا فرمایا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں واقعی اس نے بدتمیزی کی ہے، واقعی اس نے جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، غلطی کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر غلطی پر پکڑ نہیں کرتے، اور بار بار پکڑ نہیں کرتے، کثرت سے پکڑ نہیں کرتے، بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ وہیں وہ پکڑ کرتے ہیں یا وہیں وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں جہاں فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ ہونے کا کیا مطلب؟ خاص طور سے اپنے ان لوگوں پر جن سے تربیت کا تعلق ہے، جن کی تربیت ان کے ذمہ ہے، جن کے اخلاق عادات سنوارنا ان کے ذمہ ہے، پھر ان کو بھی حکمت کے ساتھ اس طرح کہتے ہیں، اپنے غیظ و غضب کو نکالنے کے واسطے نہیں، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے نہیں، بلکہ ان کو ادب سکھانے کے واسطے، ان کو ان کی غلطی پر آگاہ کرنے کے واسطے، ان کو ان کی غلطی سے روکنے کے واسطے۔ جی ہاں، بس اسی میں ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت ہی نرم آدمی تھے، بہت ہی نرم آدمی تھے، بلکہ بعض لوگوں کو ان کی نرمی پر اشکال ہوتا تھا، اتنے نرم آدمی تھے۔ اور
ان کی خاص عادت شریفہ تھی کہ پورے دن بیٹھے رہتے تھے، اپنا جو کام تھا کرتے رہتے تھے، گرمی کی دوپہر ہو، جو آ رہا مل رہا ملاقات کر رہا، کوئی رکاوٹ نہیں کسی شخص کے لیے، نہ کوئی درمیان میں آدمی ہے ملاقات کرانے والا، نہ ٹائم ہے کہ فلاں وقت ملاقات ہوگی، جب آ رہا جب ہی ملاقات ہو رہی، یہ تھے حضرت کے۔ تو میں ایک وقت مجھے کچھ کام تھا، میں چلا گیا سیدھا جی، تو میں نے جا کے دیکھا کہ حضرت کام بھی کر رہے ہیں اور پیر پھیلا رکھے، ایک صاحب حضرت کے پیر دبا رہے، ٹانگ دبا رہے۔ میں گیا، میں نے جو اپنی بات کہنی تھی کہی، اور کہہ کے پھر اجازت لی میں نے، حضرت میں بھی پیر دبانا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اجازت دے دی، میں پیر دبایا۔ میں وہیں تھا، جلال آباد ہی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اگلے دن پھر اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اب بھی فرصت، وہاں تنہائی ہوگی اور ممکن ہے اب بھی حضرت کا کوئی پیر دبا رہا ہو، تو تم بھی چلو پیر دبائیو۔ میں وہاں گیا، اتفاق سے اگلے دن بھی بالکل یہی موسم تھا اسی وقت پہ، اور وہ یہی تھا کہ ایک آدمی ان کے پیر دبا رہا۔ اب میرے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ کل میں آیا تھا، میں نے پیر دبائے تھے، اجازت لے کر پیر دبائے تھے، تو آج کچھ پوچھنے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے حضرت کے پیر کی طرف ہاتھ جو بڑھائے، اسی طرح ہاتھ کرتا یوں فرمایا، حضرت پیر دبانا چاہتا ہوں۔ اچھا دبائیے۔ تو دیکھو یوں کیوں فرمایا؟ محض ادب سکھانے کے واسطے کہ کل کی اجازت کافی نہیں ہے، آج پھر اجازت لی۔ تو جن سے تربیت تعلق ہوتی، جن کی تربیت متعلق ہوتی ہے، وہاں تو آدمی روک ٹوک بھی کرے، غصے کا اظہار بھی کرے، جہاں غصہ فائدہ مند ہے، نہیں تو درگزر سے کام لے۔ بس میں اپنی اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور یہی بات سنانے کی تھی۔ اب آ جاتی ہے ایک بات اور، دیکھو جس آدمی کی بری عادت پکی ہوئی ہے وہ کس طرح چھوٹ جائے؟ چھوٹتی نہیں آدمی عام طور سے۔ مجھے امید ہے آپ نے جو باتیں سنی ہیں، آج سنی ہیں، اس سے پہلے سنی ہے، آپ سب نے دل میں سوچا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا کہ ہاں غصہ نہیں کرنے کے، غصہ بری چیز ہے۔ درگزر سے کام لیں گے، درگزر اچھی چیز ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، عام لوگوں کے ساتھ بھی درگزر سے ہی کام لیں گے۔ لیکن غصہ بری چیز ہے، لیکن غصہ وقت پر آوے اور قابو بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ ہاں دیکھو علاج تو اس کے بہت ہیں۔ اگر اس وقت ہوش رہ جاوے، اگر اس وقت یاد آ جاوے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور کثرت سے پڑھا کریں، اور اس وقت تک پڑھا کریں جب تک غصہ دور نہ ہو جاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطانی اثر کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ تو کثرت سے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک غصے کا اثر ختم نہ ہو۔ اگر اس وقت ہوش نہ رہ جی پھر کیا کریں؟ اور رہتا ہی نہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے انہیں ہوش رہتا ہی نہیں، تو پھر اس کا ایک دوسرا علاج ہے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بعد میں احساس ہوا، اور انشاءاللہ آپ کو تو ضرور احساس ہوگا، چونکہ آپ غصے کی برائی سن چکے ہیں، تو آپ کو غصہ کرنے کے بعد ضرور احساس ہوگا۔ تو اس وقت آپ بس دل میں سوچا کریں اور زبان سے بھی کہا کریں، تیرا برا کیا، تو نے غلط کیا۔ غصہ تو بری عادت ہے، غصہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے، غصہ مت کرنا۔ ایک اور بات یاد آئی تو بھی بتا دوں میں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسا کہ سفر وغیرہ کے وقت آدمی ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔
اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں. اور فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. پھر کہا جی اور کوئی نصیحت فرما دیجیے. پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. پھر فرمایا کچھ اور نصیحت فرما دیے، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. تو یہ بات انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ دے گی. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اتنی کسی سے محبت نہیں. اور ہمیں آپ پر اتنا یقین، اتنا اعتماد ہے کہ کسی پر نہیں. تو ایک بات سوچ لیا کرو بس، جو میں اب کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی سب کو توفیق دے. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ غصہ مت کرنا. بھئی یہ سوچا کرو، تو نے برا کیا، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تجھے ایسا، کبھی مت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، غصہ مت کرنا. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ کام کریں گے تو غصہ کم ہوتا چلا جائے گا. اور غصہ اگر ایسا آتا ہے جس میں ہوش حواس نہیں رہتے تو ہوش حواس رہنے لگیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگیں گے. غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ غصہ آنا بند ہو جائے گا. آوے گا بھی تو اتنا آوے گا جس پر آپ قابو کر سکیں گے. اچھا غصے پر قابو کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بات ذہن میں آ رہی ضروری تو کہہ ہی دو. قابو کا مطلب یہ ہے کہ زبان نہ چلے، ہاتھ نہ چلے. غصے میں دونوں چیز چلتی ہیں، یہ ہاتھ بھی چلتا ہے، زبان بھی چلتی ہے. ہاں تو اندر چاہے جو کچھ ہو رہا، دل دماغ میں چاہے جو کچھ ہو رہا، بس زبان نہ چلے، ہاتھ نہ چلے. یہ ہے غصے پر قابو پانا. اور اس کی عادت ڈالو، بہت اچھی عادت ہے، بہت ہی اچھی عادت ہے. حدیث پاک سنائی تھی میں نے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم. اے اللہ مجھ کو حلم اور بردباری سے زینت بخش. حلم اور بردباری یہ انسان کے لیے زینت ہے، زینت. اشراق کا وقت بھی ہو گیا اور یہ بات بھی پوری ہو گئی. اللہ خیر و عافیت رکھیں. انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے میں اگلی آیت اور اگلی عادت بیان کروں گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں کھڑے کھڑے گزرتی ہیں، یعنی نماز میں گزرتی ہیں. انشاءاللہ میں اگلے مہینے اس کو بیان کروں گا. اور آج بھی بات بردباری تک ہی رہ گئی، آج بھی بات غصے کو پینے تک رہ گئی، لیکن بہت اچھی باتیں اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کی برکت سے، اپنے بڑوں